پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں ایک بڑی سیریس بحث چھڑ گئی ہے، مذہبی کہہ لیں یا اس کو آپ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل کہہ لیں، سوشل کہہ لیں، جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے قصور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کافی کچھ سخت الفاظ استعمال کیے. جب بات ہوئی کچھ شہادتوں کی تو انہوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے فوجی قیادت کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ہمیں مت سنائیں کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں یہ لوگ تو تنخواہ لیتے ہیں اور ملک کے لیے لڑنے کے لیے، تو اس لیے اس میں بحث کی ضرورت نہیں بنتی، جو ان کا مطلب تھا بیسکلی. اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں ہمارے ہی خون پسینے کے ٹیکس سے دی جاتی ہیں، سو دیٹ از اٹ. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا بہت زیادہ ریاکشن آیا، ڈیفرنٹ پارٹی لیڈران نے، تقریباً تمام پارٹیز نے کنڈیم کیا، اب تو مقدمات بھی درج ہو گئے ہیں اور ایک بہت بڑی بحث چڑھ گئی. اور بحث یہ ہے کہ کیا فوج کی مخالفت کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، یا اس شہداء کی انہوں نے کوئی ان کو کیا کہتے ہیں ان کی عزت میں کمی کی ہے. کیونکہ اگر تو فوج کی سیاست میں انوالومنٹ کی بات ہو تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ بالکل کوئی اس میں اگر کوئی ہوگا تو سارے اس کے خلاف بات کریں گے. لیکن کیا شہداء کو آپ ایکویٹ کر سکتے ہیں فوج کا اور سیاست کا؟ اس معاملے میں یہ ایک بحث چل پڑی ہے اور یہ ہے بھی بڑی سینسٹیو بحث، بیکاز اگر بات تنخواہیں لینے کی ہو تو وہ تو پوری دنیا کی فوج ہے، وہاں لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ لڑنے کے لیے ملتی ہے، ایک جاب کے لیے ملتی ہے. تو پھر شہادت کیوں ہر جگہ اتنی امپورٹنٹ ہے؟ دنیا میں جہاں بھی لوگ جائے وہ مارٹرز کہیں آپ ان کو شہداء کہیں، کیوں تمام ممالک ان کو ہیرو سمجھتے ہیں، ان کی یادگاریں بناتے ہیں اور ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں ان کے خاندانوں کی؟ یہ اب ایک بحث چل گئی ہے. مولانا صاحب کی جو پارٹی ہے JUI، ان کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیانیے سے علیحدہ کر کے بات کر رہے ہیں. کامران مرزا صاحب نے ایک جگہ کہا کہ دیکھیں اس تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فوج ہماری ہے اور ہم اس کو اون کرتے ہیں. تو یہ اب بحث آ گئی ہے اس معاملے کے اندر کہ کیا واقعی کوئی ایسی غلط بات ہو گئی ہے مولانا سے، یا جس کو کہتے ہیں سٹارم ان دا ٹی کپ ہے. اس پہ ذرا کچھ قانونی اینگل ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. پھر بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج ایک جوابی خط لکھا ہے، جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جو کالعدم قرار دے دی گئی ہے آزاد کشمیر میں، اس پہ بھی 2-3 سوال اٹھتے ہیں کہ جس جماعت کو ان کی اپنی پارٹی نے بین کیا ہے کشمیر کے اندر، کیا پارٹی کے چیئرمین کو ایک پروسکرائب جماعت کو خط لکھنا چاہیے؟ اس کی کیا لیگل حیثیت ہے؟ اور کچھ خطوط کے بارے اس کے اندر کچھ کنٹینٹس بھی بڑی مزدار ہیں، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. لیکن پہلے یہ ذرا ایشو ہم ڈسکس کر لیں. مولانا صاحب کا تو میں نے سنا دیا، اس پہ ہم شہداء کے درجہ جات پہ کافی آیات بھی ہیں قرآن حکیم میں. میں چاہتا ہوں کہ ایک دو میں صرف آپ سے بھی بحث شروع کرنے سے پہلے آپ کو سنا دوں، لیکن پہلے میں گیسٹ انٹروڈیوس کر دوں. میرے ساتھ حافظ عبداللہ صاحب ہیں، JUI کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب. ہمارے ساتھ اختیار ولی صاحب ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو دا PM آن انفارمیشن KP افیئرس کے، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پارلیمنٹری لیڈر ہیں سینٹ میں PTI کے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے 2 آیات ہم سن لیں. یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت 140 ہے. پہلے ذرا یہ سنا دیجیے. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللہ لا يحب الظالمین. اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں. اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا. یہ غزوہ احد کے بعد کی آیت تھی، اور اس میں یہ اس لیے میں نے چوز کی تھی کہ اس میں بات ہی کی کہ دونوں طرف کلمہ گو بھی تھے، لیکن اللہ نے ایک فرق ڈالا ہوا ہے کہ یہ نہیں کہ اگر دونوں طرف کلمہ گو ہوں تو اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے جو ظلم کرتے ہیں، اللہ دوسروں کے ساتھ ہے. یہ آیت اس لیے تھی. دوسری آیت آپ سارے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، جس میں ذرا وہ بھی آپ کو سنا دیں. یہ 169 ہے، آیت نمبر 169 سورہ آل عمران کی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے
ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ شاید یہ بحث کسی اور طرف چلتی، لیکن آج جے یو آئی نے کچھ دیر پہلے ایک تقریر کا حصہ کوڈ اپنا دوبارہ اپلوڈ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ یہ اکتوبر 2025 میں انہوں نے تقریر کی تھی ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ انہوں نے کافی سخت باتیں کی تھیں، اور لیکن اس میں یہ بھی کہا کہ اس ایوان، انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ یہ اسٹیبلشمنٹ کے گھر کی لانڈی بن گئی ہے، اور اس لیے ایوان میں ہماری 5 سیٹیں ہوں یا 10، اس کی پرواہ کیے بغیر جعلی پارلیمنٹ کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور یہ ٹرمپ اور امریکہ کی غلام ہے، ایسے نظام پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ اکتوبر 2025 تھا۔ اب ہم جولائی 2026 میں ہیں، لیکن جے یو آئی ابھی بھی 10 ایم این ایز اسی پارلیمنٹ کے ہیں، 7 سینیٹرز اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، تو اس پہ بھی بات ہوگی۔